حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے جنات کو زمین میں بسایا گیا تھا۔ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں کچھ کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو چاہیں وہ شکل اختیار کر لیں۔ انسان کی طرح ان میں بھی عقل ہوتی ہے اور ان کی بھی جسامت ہوتی ہے۔ ان میں پیدائشی سلسلہ اور نسل کی بڑھوتری بھی ہوتی ہے۔ یہ کھاتے پیتے ہیں اور مرتے جیتے بھی ہیں۔ جنات مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، لیکن کافر جنات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کی طرح ان میں بھی مسلمان، یہودی، نصرانی، مجوسی اور مشرک پائے جاتے ہیں۔ جنات جب زمین پر آباد ہوئے تو ان کے آپس میں حسد اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پوری زمین پر فساد پھیلنا شروع ہو گیا اور قتل و غارت شروع ہو گئی۔ ابلیس جو اس وقت بہت مقبول بارگاہ الہی تھا، اسے حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے کر جنات کو زمین سے نکال کر پہاڑوں اور جزیروں کی طرف دھکیل دے۔ ابلیس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنات کو مار مار کر پہاڑوں اور جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ جنات کو زمین سے پہاڑوں اور جزیروں میں بھگا دینے کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ جنات زمین پر 7000 سال تک آباد رہے۔ اس قول کے مطابق جنات کو زمین سے بھگا دینے والا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 53,000 سال پہلے کا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ابو الجنات سموم کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تو فرمایا تم کوئی تمنا کرو۔ اس پر اس نے تمنا کی کہ ہم خود تو سب کچھ دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے، اور ہم لوگ جزیروں اور پہاڑوں میں چھپ سکیں اور ہمارا بوڑھا بھی جوان کی طرح ہو، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تمنا پوری کی۔ اس لیے جنات خود تو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسروں کو نظر نہیں آتے، اور جب مرتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں۔ جنات کی مختلف اقسام ہیں اور ان کی نوعیت اور صلاحیتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک قسم عفریت ہے جو طاقتور اور اکثر بدکار جن ہوتے ہیں۔ وہ اپنی طاقت اور چلاک فطرت کے لیے مشہور ہیں۔ بعض کہانیوں میں انہیں جنوں کی سب سے باغی قسم سمجھا جاتا ہے۔ جنات کی دوسری قسم مارید ہے۔ مارید کو جنوں کی سب سے طاقتور قسم سمجھا جاتا ہے۔ وہ پانی کے جسموں سے وابستہ ہیں اور اکثر انہیں پانی کی روح کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ مارید اپنی شکل بدلنے کی صلاحیتوں اور زبردست طاقت کے لیے مشہور ہیں۔ جنات کی اگلی قسم جن کے نام سے مشہور ہے۔ جن کو عام طور پر جنوں کی مختلف اقسام میں سب سے کم نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کا تعلق صحرا سے اور انہیں اکثر احسان مند یا غیر جانبدار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ کہانیوں میں انہیں بیاباں کے محافظ کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ صلات وہ جن ہے جو جادو اور وہم میں ماہر ہیں۔ وہ دھوکہ دہی اور ہیرا پھیری کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور ہیں۔ جادوگر ان کا استعمال کرتے ہیں۔ گھول جنات ہیں جو اکثر قبرستانوں سے منسلک ہوتے ہیں اور بعض اوقات انہیں شکل بدلنے والے کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ یہ جنات بہت خطرناک ہوتے ہیں اور انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ نساس جنوں کی ایک ایسی قسم ہے جسے آدھا انسان اور آدھا جن کہا جاتا ہے۔ انہیں صرف ایک ٹانگ، ایک بازو اور آدھا چہرہ ہونے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ شیاطین، جیسا کہ نام سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ نام جو ہے شیطان سے منسلک ہے۔ یہ جن جو ہیں بدکار اور شرارتی جنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کو گناہ کرنے پر اکساتے ہیں۔ زیر غور بات یہ ہے کہ جنوں کے تصور کی جڑیں اسلامی افسانوں میں گہری ہیں اور اسلامی دنیا سے باہر مختلف کہانیوں اور لوک داستانوں میں بھی موجود ہیں۔ مختلف ثقافتوں کی اپنی اپنی تشریحات اور جنات کی درجہ بندی ہو سکتی ہے۔ جنات کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ غیب یا متوازی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ایک ایسی جہت بھی ہے جو انسانی ادراک سے باہر ہے۔ وہ ہماری دنیا کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر پوشیدہ رہتے ہیں۔ جنات انسان کی زندگی پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو کسی انسان کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ جنات کا تعلق اکثر جادو اور جادو ٹونے سے ہوتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جادوگر کاموں کو سر انجام دینے کے لیے یا مافوق الفطرت صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے جنات کی مدد حاصل کرتے ہیں اور ان کو اپنے قابو میں کرتے ہیں۔ کچھ ایسی رسومات اور منتروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانوں کو جنوں کو باندھنے کی اجازت دیتے ہیں، انہیں بلانے والے کی خدمت پر مجبور کرتے ہیں۔ تاہم اسلام میں اس طرح کے تمام طریقوں کو عام طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔
اسلام میں شر پسند جنوں کے خلاف حفاظتی اقدامات شامل ہیں۔ ان میں قرآن کی مخصوص آیات کی تلاوت، اللہ سے پناہ مانگنا یا اچھی ذاتی اور روحانی حفظان صحت پر عمل کرنا شامل ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز اور معلومات جاننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔